بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پرندوں کو دیے جانے والے 3 صدقے جو کہ زندگی سے 3 بڑی پریشانی اور مسائلوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ پرندوں کو دیے جانے والا پہلا صدقہ رزق کی تنگی کو ختم کر دیتا ہے۔ اس صدقے کو دینے والا دنوں میں دولت مند ہو جاتا ہے اور اس کو زندگی میں کبھی بھی رزق اور دولت کے حوالے سے کوئی پریشانی نہیں رہتی، جبکہ پرندوں کو دیا جانے والے دوسرے صدقے کو دینے سے دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں، جبکہ تیسری صدقے کو دینے سے انسان پر نازل ہوئی بلائیں ٹل جاتی ہیں اور انسان ہر قسم کی مصیبت اور پریشانی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، پرندوں کو یہ 3 صدقے کس طرح دیے جاتے ہیں اور ان کو دیتے وقت آپ نے کس کس بات کا خاص خیال رکھنا ہے، اس کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، اگر ہم ولی اللہ اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی بات کریں تو ان میں ہمیں بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے بزرگ نظر آتے ہیں جو کہ نہ صرف پرندوں جانوروں کی بولی سمجھ سکتے تھے بلکہ بابا فرید چڑیوں اور دوسرے پرندوں سے بات چیت بھی کیا کرتے تھے۔ ایک بار ایک کسان بابا فرید کے پاس آتا ہے اور آ کر عرض کرنے لگتا ہے کہ بابا فرید، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر ساتھ میرے حالات بہتر ہونے کے بجائے مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ہر سال میرے مسئلے اور پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ میں سخت رزق کی تنگی کا شکار ہو چکا ہوں۔ میرے گھر دولت اور پیسے نہیں آتے، سخت محنت کرتا ہوں، کھیتوں میں دن رات ایک کر دیتا ہوں، لیکن میری فصل اچھی نہیں ہوتی، جبکہ مجھے کم محنت کرنے والے کسانوں کی فصلیں بہت ہی زیادہ اچھی ہو رہی ہیں۔ میں جو دعا کرتا ہوں میری کوئی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ بابا فرید، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کسی نے مجھ پہ کچھ کروا رکھا ہے یا میری قسمت ہی ایسی ہے۔ کسان کی بات سننے کے بعد بابا فرید کہتے ہیں کہ 3 قسم کے صدقے ہیں جو کہ پرندوں کو دیے جاتے ہیں۔ ان صدقوں کو ہر غریب اور امیر آسانی سے دے سکتا ہے۔ ناظرین، پرندوں کو دیے جانے والا جو پہلا صدقہ ہے وہ کوے اور چیل کو دیا جاتا ہے۔ کوے اور چیل کو دیے جانے والا یہ صدقہ انسان پر آئی تمام بلاؤں کو دور کر دیتا ہے۔ اگر کسی نے جادو ٹونا یا عملیات کروائے ہیں تو بھی وہ بے اثر ہو جائیں گے، اور اس صدقے کو دینے سے ہر قسم کی بندش کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، جس کے بعد انسان کی ترقی اور کامیابی دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ اسلام ہمیں بلاؤں کے بارے میں بتاتا ہے کہ بلائیں آسمان سے نازل ہوتی ہیں۔ آسمان سے نازل ہونے والی ہر بلا اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی مصیبت اور پریشانی لے کر آتی ہے، جیسا کہ کچھ اپنے ساتھ رزق کی تنگی اور غربت لے کر آئی ہوتی ہیں، جبکہ کچھ بلائیں اپنے ساتھ بیماری یا دوسری مصیبت اور پریشانیاں لاتی ہیں۔ کوئی بلا جب کسی شخص پر سوار ہو جاتی ہے تو وہ بلا اپنے ساتھ جو بھی مصیبت اور پریشانی لے کر آئی ہوتی ہے وہ تمام اس شخص کے زندگی میں آنے لگتی ہیں، جیسا کہ اگر وہ بلا اپنے ساتھ غربت لے کر آئی ہے تو وہ شخص غریب سے غریب تر ہوتا جائے گا، جس کے باوجود وہ لاکھ محنت کر لے کبھی بھی اس کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے جب تک وہ بلا اس سے دور نہ ہو جائے۔ ناظرین، کوا ایک ایسا پرندہ ہے جو کہ چالاک، شاطر اور موقع پرست ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے کوے کو زیادہ پسند نہیں کیا گیا، یہاں تک کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کوے کو قتل کر دینے کا حکم دیا ہے جس کے سر پر سفید دھاریاں موجود ہوتی ہیں۔ اسی طرح عیسائیوں میں یہ مانا جاتا ہے کہ کوا ہر اس مخلوق کو دیکھ سکتا ہے جسے انسان نہیں دیکھ سکتے۔ اہل نظر بزرگوں کے جانب سے ایسے شخص کو یہی مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ کوے کو کھانا کھلائے تاکہ اس شخص پر نازل ہوئی بلائیں کوے اپنے ساتھ لے جائیں، جس کے بعد اس کی زندگی میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ناظرین، کوے اور چیلوں کو صدقہ دینے کا ٹھیک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے بازار سے تقریباً 1 مٹھی بھر گوشت کے چچڑے لے آنے ہیں اور ان چچڑوں کو آپ نے پہلے اپنے گھر میں لے کر آنا ہے
تاکہ گھر میں اور آپ پر جتنی بھی بلائیں موجود ہیں وہ تمام کی تمام بلائیں اس گوشت کے چچڑوں پر سوار ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ نے سیدھے ہاتھ سے ان گوشت کے چچڑوں کو پکڑنا ہے اور 7 بار اپنے سر سے وار لینا ہے، اور اس کے بعد گھر سے باہر لے جا کر کسی ایسی جگہ پر انہیں پھینک دینا ہے جہاں پر کوے اور چیل انہیں کھا سکیں۔ جیسے ہی کوے یا چیل آ کر ان گوشت کے چچڑوں کو کھا جائیں گے، آپ کے سر پر جتنے بھی بلائیں تھیں وہ تمام کی تمام آپ پر سے ہٹ جائیں گی، جس کے بعد آپ کی زندگی میں جتنے بھی مسئلے جا رہے تھے، جتنے بھی پریشانیاں ان بلاؤں کی وجہ سے آ رہی تھی، وہ تمام ختم ہو جائیں گی۔ لیکن کوے اور چیلوں کو صدقے دیتے وقت اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اس صدقے کو 1 مہینے میں بس ایک ہی بار دیا جاتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ ناظرین، جبکہ پرندوں کو دیا جانے والا جو دوسرا صدقہ ہے وہ خاص رزق اور دولت کے حوالے سے دیا جاتا ہے، جس صدقے کو دینے سے ہر قسم کے رزق کی تنگی اور تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور گھر میں دولت اور پیسے آنے لگتے ہیں۔ یہ صدقہ چڑیوں اور ایسے پرندوں کو دیا جاتا جو کہ شکاری پرندے نہیں ہوتے، یعنی صرف دانہ دھنکا ہی کھاتے ہیں۔ کسری دوسرے پرندے کا شکار نہیں کرتے، جیسا کہ چڑیا ہو گئی یا دوسرے جتنے بھی ایسے پرندے ہیں۔ بابا فرید کا مزید کہنا تھا کہ چڑیا واحد ایسا پرندہ ہے جنہیں میں نے کبھی بھی رات کو بھوکا سوتا نہیں دیکھا۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ اس کی پہلی وجہ ہے چڑیا کا اللہ تعالیٰ پر مضبوط توکل۔ چڑیا گھونسلے سے نکلتے وقت یہ بھروسہ اور یقین رکھتی ہے کہ جس نے آج کے دن مجھے زندگی عطا کی ہے وہ آج کے دن کا رزق بھی مجھے ضرور عطا فرمائے گا۔ جبکہ دوسری وجہ یہ ہے کہ چڑیا اپنے گھونسلے میں نکلتے وقت سبحان اللہ کا ورد کرتی ہے۔ سبحان اللہ زبان پر جتنا ہلکا ہے ترازو میں اتنا ہی بھاری ہے۔ سبحان اللہ کی فضیلت جاننے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ اس جہاں میں جتنے بھی مخلوقیں ہیں انہیں صرف سبحان اللہ کے صدقے رزق عطا فرمایا جاتا ہے۔ ناظرین، بابا فرید کا کہنا تھا کہ ان دونوں چیزوں کو چلتے ہی آج تک کہ چڑیا رات کو بھوکی نہیں سوئی، اور جو شخص بھی پھر چڑیا کو دانہ اور پانی ڈالنا شروع کر دیتا ہے تو چڑیا اس کے لیے بھی دعا کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان بے زبان جانوروں کی دعا ضرور قبول کرتے ہیں۔ جس کے بعد ایسا شخص جو کہ چڑیا کو دانہ اور پانی ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس پر غربت نہیں آنے دیتے۔ وہ جتنی خواہش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ دولت اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے رزق اور دولت کی تنگی سے بچنا چاہتے ہو اور بہت زیادہ دولت مند بننا چاہتے ہو تو اس چیز کو اپنا معمول بنا لو کہ روزانہ صبح اٹھ کر چڑیا اور پرندوں کو دانہ اور پانی ضرور ڈالو۔ جبکہ پرندوں کو دیا جانے والا جو تیسرا صدقہ ہے وہ خاص کر دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہے۔ اگر کسی شخص کو ایسا لگتا ہے کہ جس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی یا اس کی بہت بڑی حاجت ہے جسے وہ اللہ تعالیٰ سے قبول کروانا چاہتا ہے تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ کبوتروں کو دانہ اور پانی ڈالنا شروع کر دے۔ اس کی نہ صرف دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی بلکہ اس شخص کی جو بھی حاجت ہو، پھر وہ حاجت جتنی مرضی بڑی کیوں نہ ہو، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت بھی پوری ہو جائے گی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد مبارک ہے کہ کبوتر وہ پرندہ ہے جو نہ صرف اللہ سے بہت زیادہ پیار کرتا بلکہ اللہ کے جتنے بھی نیک بندے، جتنے بھی ولی اللہ گزرے ہیں، ان تمام سے بھی محبت کرنے والا پرندہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی پاک اور مقدس جگہیں ہیں، چاہے مکہ ہو، مدینہ ہو یا اللہ کے نیک بندوں کے مزار، آپ کو تمام جگہوں پر بہت زیادہ تعداد میں کبوتر نظر آتے ہیں۔ یہ چیز کبوتر کی فطرت کا حصہ ہے کہ جیسے ہی رات کو وقت گزرے گا، کبوتروں کی آنکھ کھلی تب بھی وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور جیسے ہی وہ دن کو اٹھتے ہیں، دن کو اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام وہ یہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص بھی کبوتروں کو صدقہ دیتا ہے، کبوتروں کو دانے اور پانی ڈالتا ہے، کبوتروں سے محبت کرتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس شخص کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو پیارے بہن بھائیوں،
اس لیے اگر آپ پر ہر وقت مصیبت اور پریشانیاں آئی رہتی ہیں تو آپ شکاری پرندے یعنی کوے اور چیل کو صدقہ دیں بتائے گئے طریقے سے، اور اسی طرح دولت مند بننا چاہتے ہیں تو آپ چڑیا کو صدقہ دیں، اور اگر اپنی دعائیں قبول کروانا چاہتے ہیں تو کبوتروں کو صدقہ دیں۔ معزز ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور پیارا سا کمنٹ کر دیں۔ جزاک اللہ۔